من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. سورہ فاتر کی آیت نمبر 10 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کئی مضامین پر یہ آیت مشتمل ہے. تزکیہ نفس جو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کا طریقہ اور راستہ اس میں بتایا گیا ہے. فطری طور پر انسان کی جو خواہشات ہیں ان میں سے ایک خواہش اس کا تذکرہ کیا ہے. انسان کی جو نفسیات ہیں اس کا تذکرہ ہے. اس خواہش اور نفسیات اس پر اللہ تعالیٰ نے ملامت نہیں کی، بلکہ اس کی صحیح صفت کا تعین کروایا ہے. اور دل کی بیماریوں میں سے جو خطرناک بیماری ہے اس کا تذکرہ بھی اور اس کا انجام بھی اسی آیت میں موجود ہے. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور نفسیات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، مجھے عزت ملنی چاہیے. یہ عزت کس طرح مل سکتی ہے، کہ لوگوں کو ملے گی، اس کا راستہ کون سا ہے، اس کو سمجھنا ہے. لوگ عزت تلاش کرتے ہیں مال اور دولت میں. کوئی عزت تلاش کرتا ہے حسب و نسب میں، خاندان میں، میرا خاندان یا فلاں خاندان میں. کوئی عزت تلاش کرتا ہے قوت اور طاقت میں. جتنی قوت، طاقت اور جتنا مال ہوگا اتنی زیادہ عزت ہوگی. اس طرح کی دیگر چیزیں اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں. ان چیزوں میں انسان کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے آج ہمارا معاشرہ اس قدر ادب و آداب سے دور ہو چکا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ عزت ہوتی کیا ہے اور عزت کا معیار کیا ہے. ہر چیز کو ہی اور ہر چیز میں ہی عزت تلاش کرتا پھرتا ہے. اصل عزت ایمان، اطاعت و فرمانبرداری اور تقوی میں رکھی گئی. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عزت پوری کی پوری اللہ رب العالمین کے
عزت تلاش کہاں کر رہے ہو اور عزت مل کہاں رہی ہے یہی نہیں پتا. تعین کیجیے. کل عزت کا مالک اللہ رب العالمین ہے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اگر ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اسی کی طرف سے مومنوں اور اس کے رسولوں کے لیے. عزت ملے گی کہاں سے؟ اللہ رب العالمین کے پاس سے. اور اللہ رب العالمین یہ عزت عطا کرے گا، اس کے لیے اصول اور قانون ہیں. اور یہ عزت آپ کو ملے گی ایمان اور تقوی کے ساتھ، اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ. جو عزتیں تلاش کرتا پھرتا ہے غیروں سے، اس کے مقدر میں کبھی عزت آ نہیں سکتی. دنیا ہو یا آخرت ہو، دونوں جہانوں میں عزت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. من کان یرید عزت دنیا والآخرہ، جو عزت کا طلبگار ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت ملے، اسے چاہیے کہ وہ فَلْيَطْلُبْهَا مِنَ اللَّهِ بِالطَّاعَةِ یا بِطَاعَتِهِ. وہ عزت تلاش کرے، طلب کرے اللہ رب العالمین سے. کیسے؟ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ. یعنی عزت مانگو اللہ رب العالمین سے. دنیا والے عزت نہیں دیں گے، اللہ عزت دے گا تو دنیا والے بھی عزت دیں گے. جس کو اللہ نے عزت نہ دی، ساری دنیا مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی. تو جو عزت کا طلبگار ہے پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فَلْيَطْلُبْهَا مِنَ اللَّهِ بِطَاعَتِهِ، وہ طلب کرے، تلاش کرے عزت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں. جو جتنا پکا اور سچا مومن ہوگا، جتنا اطاعت گزار ہوگا، اللہ کا جتنا فرمانبردار ہوگا، اللہ کا جتنا نیک بنے گا، اللہ اتنی ہی زیادہ اس کو عزت عطا کرے گا. اس کے ہاں معیار یہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. عزت انہی کے لیے ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے اور اس سے ڈرنے والے ہیں. اور من طلب العزہ بغیر طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر، ایمان تقوی اطاعت اور فرمانبرداری کے بغیر اگر کوئی عزت چاہتا ہے، عزت کا ارادہ کرتا ہے، اسے جان دینا چاہیے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے اسے کبھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اذلہ اللہ، اللہ اسے ضرور ذلیل کر کے رکھے گا. لوگوں کی نظروں میں اسے اللہ گرا دے گا. تو کل عزت وہ کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اہل توحید کے لیے ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو نکھارا، سنوارا اور توحید پر ڈٹ گئے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کو اختیار کر دیا، پکے اور سچے اہل حدیث بن گئے. انشاءاللہ عزت انہی کا مقدر ہے. اہل حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث ہی وہ لوگ ہیں، اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو حقیقی معنی میں اللہ کی توحید پر قائم و دائم ہے، جو اللہ کی توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بھی ان کے پاس کوئی کمپرومائز نہیں. غلطیاں، خطائیں ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں معاف کر دے. تو جو مال و دولت اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر اس میں عزت تلاش کرتا ہے، یہاں رشتے اور ناطے جوڑتا ہے، یہاں
کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسے عزت کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، اس عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور قانون بھی ہمیں دیا۔ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ لوگوں سنو، پاکیزہ کلمات، اچھی باتیں یہ بلند ہوتی ہیں، آسمانوں پر چڑھتی ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے اچھے کلمات اللہ ان کو عزت عطا کرتا ہے اور یہ کلمات ان پر چڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ الکلم الطیب، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب سے پاکیزہ کلمہ، اللہ کا سب سے پسندیدہ کلمہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ بہترین کلمہ اور انسان کی نجات کے لیے سب سے بنیادی کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہے، جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، جس نے اس کو جانا ہے، جس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، یہ کلمہ اوپر چڑھتا ہے۔ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کی کبریائی، اس کی بزرگی کے کلمات اور بعض سلف صالحین کے مطابق ہر وہ کلمہ جو اللہ کی اطاعت میں ہو وہ بہترین کلمہ ہے، وہ کلمہ طیب ہے اور وہ کلمہ ضرور اوپر چڑھتا ہے۔ بےہودہ غلط کلمات، برے کلمات اور بری چیزیں یہ اوپر نہیں چڑھتی۔ کلمہ طیب، یہ کلمہ طیب اوپر چڑھتا ہے۔ اب اس کو اوپر چڑھنے کے لیے ضرورت ہے یہ تیزی سے اوپر چڑھے، خوب اوپر جائے، اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کے عرش تک پہنچ جائے۔ اس کلمے کو پہنچانا ہے اور اس کے لیے سہارا کیا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ عمل وہ اختیار کرنے پڑیں گے۔ عمل صالح، فرمایا کہ نیکیوں کا اہتمام یہ کرو، ان نیکیوں کے ذریعے سے تمہارے یہ نکلے ہوئے کلمات یہ ان کو سہارا دیں گے، ان کو اوپر پہنچائیں گے اور ان کو بلند کر دیں گے، کامیابی تک انسان کو پہنچا دیں گے۔ کلمہ طیب کا تعلق، پاکیزہ کلمات جن کا تعلق لسان اور قلب سے ہے، زبان اور دل کے ساتھ ہے۔ زبان اور دل یہ بیماریوں سے پاک ہیں تو ان سے اچھے کلمات نکلیں گے۔ کبھی لڑائی جھگڑے کے کلمات، کبھی غیبتیں، کبھی برائیاں، کبھی پس پردہ کچھ ازائیں، یہ کبھی نہیں نکل سکتے اس زبان سے کہ جس کی زبان صاف ہو، جس کا دل صاف ہو۔ دل صاف نہیں، زبان صاف نہیں تو اس سے یہ کلمات کیسے نکلیں گے؟ ان کلمات کو پاکیزہ بنانے کے لیے دل کی صفائی ضروری ہے۔ دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو چیک کر کے تزکیہ نفس کرنا۔ جو دل میں ہوتا ہے کبھی نہ کبھی زبان پر نکلتا ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ پاکیزہ کلمات یہ ان کا تعلق لسان اور قلب سے ہے، اور عمل صالح جو زبان اور دل میں ہے اس پر عمل۔ میں نماز اس کو فرض مانتا ہوں، کلمہ توحید اس کو میں سمجھتا ہوں، لیکن کلمہ توحید اس نے زبان سے نکالا، اس کے عمل میں شرک ہے، اس کا کلمہ توحید اس کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے کلمات نکلتے ہیں، یہ زبان سے کہتا ہے اے اللہ میں تجھے سب سے بڑا مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، چونکہ سب سے بڑا تو ہے لہذا حکم مرضی تیری چلے گی، مجھ پر بھی تیری مرضی چلے گی۔ یہ زبان سے اللہ اکبر کہے اور عمل سے اعضاء اور جوارح اس کی گواہی دے کہ میں اللہ کی بات کو نہیں مانتا، یہ کلمات کبھی اوپر نہیں چڑھ سکتے۔ زبان سے جو نکل رہا ہے کلمہ توحید ہے، تسبیح، تحمید، تمجید، پاکیزہ کلمات، ان کا اظہار اعضاء اور جوارح سے ہونا چاہیے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اراکین، نذر و نیاز، سب کچھ جو بھی کرتا ہے
اعضاء اور جوارح، جسم کے اعضاء کے ساتھ ہاتھ پاؤں یہ سب، ان کا بھی اللہ کی اطاعت میں ہونا اور اللہ کو بڑا ماننا یہ بڑا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ کلمات اوپر نہیں چڑھے۔ مانا قول و عمل یہ انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ قول و عمل کے بغیر دونوں چیزیں یہ ساتھ نہیں ہوگی، نجات نہیں ہو سکتی۔ زبان سے دعوے بہت ہوں، عمل نہ ہو، اور عمل میں ہم اتنے کمزور ہیں، بہت سے لوگ ہیں مائیں اور بہنیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کہ ادھر اذان ہو، عورتیں اگر گھر پر بھی ہیں تو ان کو چاہیے سب کام کا سے کچھ ڈال کر اس نماز کی تیاری کریں، خود بھی اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی نماز کے لیے کھڑا کر دیں۔ لوگ مرد ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ادھر اذان ہو ادھر ندا ہو، فوراً سب کام چھوڑ کر اللہ کی ندا پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جائیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اللہ کی فرما برداری سے نہیں روک سکتی۔ یہ جذبہ نظر آنا چاہیے عملی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پاکیزہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں اور ان کو بلند کرنے والے وہ آپ کے اعمال ہیں، نماز، روزہ اور یہ چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے اٹھاؤ۔ تو گویا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جتنا عمل میں پختگی ہوگی اتنا ہی زبان سے نکلے ہوئے کلمات وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اتنا ہی انسان کا معاملہ صاف ہوگا۔ تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین موضوع طویل ہے، اختصار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے، نفس کا پاک ہونا یہ اس سے محروم ہے، تو انسان میں پھر یہ عادتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جو بری تدبیریں کرتا ہے، والذین یمکرون السیئات، جو بری تدبیریں کرنے والے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ سب سے بڑا مکر اور فریب کفر و شرک کرنے والے کفار اور مشرکین کا مکر ہے، منافقین کا مکر ہے، جو اسلام کے خلاف مکر کرتے ہیں، جو توحید کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اہل توحید کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انبیاء کے خلاف جنہوں نے سازشیں کی، یہ کفر، یہ شرک، یہ نفاق، یہ اس کی تدبیریں کرنے والے، اس پر چلنے والے، ان کو یاد رکھنا چاہیے لہم عذاب شدید، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اپنی تفسیر میں کہتے ہیں یہ مکر کا لفظ عام ہے، ہر وہ تدبیر جو کسی اچھے کام کو روکنے کے لیے یا کسی برے کام کے لیے کی جائے، یہ مکر کا لفظ عام ہے، اس پر استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بری تدبیر، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے بری تدبیر کر لے، اسے اچھے کام سے روکنے کی کوشش کرے، کوئی بری تدبیر کہ جو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، کوئی بری تدبیر جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے، خواتین کا معاملہ ہو، یاد رکھنا چاہیے ہر گھر میں یہ معاملات ہوتے ہیں، بہنوں کی لڑائی، ماں کے ساتھ لڑائی، ساس کے ساتھ لڑائی، دیگر جگہوں پر لڑائی، دو بھائیوں کی لڑائی، جو تدبیر کی جا رہی ہے، جو بات زبان سے نکال رہے ہو، جو کلمہ کہہ رہے ہو، کس لیے ہے؟ اگر یہ مکر پر ہے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی اس بری تدبیر کے لیے، بری تدبیروں کے لیے سخت سزا ہے۔ مومن تو وہ ہے، تزکیہ نفس تو اس کا ہوتا ہے جو ان تمام امراض سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر لے، جن کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے۔ کبھی یہ حسد کی بنا پر، کبھی یہ بغض و عناد کی بنا پر، کبھی یہ کسی منصب کی بنیاد پر، کبھی دنیاوی عزت کے حصول کے لیے
میں اچھا بن جاؤں یا میں اچھی بن جاؤں، لوگوں کی نظر میں، گھر والوں کی نظر میں، اپنے شوہر یا اپنے بچوں کی نظر میں اچھا بن جاؤں، اچھی بن جاؤں، یہ تدبیریں کی جاتی ہیں۔ اگر یہ تدبیریں بری تدبیریں ہیں تو اس پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ان تدابیر سے بچنا ہے اور ان برے مکر کے جیسے اقوال، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یہ جو مکر کرنے والے ہیں ان کا مکر برباد ہو جاتا ہے، یہ برباد ہو کر رہے گا۔ عارضی طور پر سامنے والے کو تکلیف دے سکتے ہیں، عارضی طور پر اہل توحید کو تکلیفیں آئیں، عارضی طور پر انبیاء کو تکالیف آئیں، بظاہر میں محسوس کیا گیا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہاں تک کہ نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الرسل ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس ہیں، جیسی ہستی ہیں، ان کو بھی تکلیفیں آئی گئی، ان کو بھی برا بھلا کہا گیا، ان کے ساتھ بھی برے سلوک کیے گئے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ بھی برے سلوک ہو سکتے ہیں، گھریلو بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں، کاروباری طور پر بھی ہو سکتے ہیں، ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کتنے برے القابات سے ان کو نہیں نوازا گیا، کیا کچھ نہیں کہا گیا، یہاں تک کہ اونٹ کی اوجڑی نہ کر آپ کے اوپر رکھ دی گئی۔ سب عارضی ہیں، لیکن جس کا تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، جو اپنے رب سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ عزت اسی کو عطا کرتا ہے۔ یہ عارضی تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، یہ گزر جائے گا۔ آپ اللہ کی توحید کو تھام کے رکھیں، ایمان اور تقوی کا دامن اسے تھام کر رکھیں۔ خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ کسی حال میں بھی ایمان اور تقوی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، گھر پر جیسے بھی معاملات ہو، جیسی بھی مشکلات ہو، بظاہر کیسا ہی محسوس کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن اگر تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی عزتیں عطا کی جائیں گی، اور عزت اسی میں ہے جس کو اللہ عزت دے دے، جسے اللہ اپنے ہاں عزت والا بنا دے، جسے اللہ اپنا بنا کر اس کو عزتیں عطا کر دے، یہ اصل عزت ہے۔ یہ لوگوں کی کیا کہنا ہے؟ آپ کے منہ پہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، پیٹھ پیچھے کہتا ہے میں اس کو مجھ سے کرتا ہی نہیں۔ دو کاروبار کرنے والے ان کو دیکھیں، اس کے سامنے ملیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اٹھیں گے، سارا کچھ ہوگا، ہم جی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے، یہ کیا عزت ہے؟ عزت لوگوں وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، جو اللہ خود اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اس انسان کے لیے، وہ ہے عزت۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ عزت اللہ کے لیے ہے اور وہی عطا کرتا ہے اپنے رسولوں کو بھی، اور اس کا وعدہ ہے مومنین کو بھی۔ ہمارے لیے بھی عزت شرف وہ اسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق کو جوڑے، اور جسے یہ نصیب ہو جائے دنیا کی کامیابی اور اخروی کامیابی اس کا مقدر بن جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کو تھامنے والے اور عمل صالح کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ایمان کا تعلق دل سے، عمل صالح کا تعلق اعضاء اور جوارح سے، دونوں میں ایک جیسا ہو جائے۔ اس کا عمل ہی دکھاتا ہے کہ یہ کتنا پکا اور سچا مومن ہے۔ اور ایمان کی ایک نشانی پھر کہوں گا، بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ نماز کی، اللہ نے قرآن میں اس نماز کو ہی ایمان قرار دیا ہے۔ ایمان ہے ہی نماز، یہ کون سی جو ہے وہ سوچ ہے کہ مومن بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا، فجر کی نماز میں بھی آئے، عشاء کی نماز میں بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد ہو یا عورت، خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا، ورنہ جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اس سے مراد دونوں ہی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ مقام اور شرف عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کا تذکرہ کیا, ان کو بھی یہ تسلیاں دلائی کہ دیکھو ایمان اور عمل صالح پر قائم ہو جانا, اللہ سے تعلق کو جوڑ لینا, اس کی حمد و ثنا, تسبیح و تعریف اس کو اختیار کر لینا, اس کی عبادت میں اپنے آپ کو ثابت قدم کر لینا. کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ پاکیزہ زندگی انہیں عطا کر دے گا, اللہ عزت والی زندگی انہیں عطا کر دے گا. عزت والی زندگی اسی سے ہے. اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش, اس کے لیے تقوی, اور یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے, جس کے دل میں جتنی چاہت اور طلب ہوگی, جتنی کوشش ہوگی, اللہ اتنا ہی اس کو یہ چیز عطا کرتا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس کے لیے کوشش نہ کروں اور مجھے یہ مل جائے, نہیں مل سکتی. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے, جان کی بازی لگا دیتا ہے, اللہ انہیں ہی یہ چیزیں عطا کرتا ہے. اگر عزت کے طلبگار ہوں اور عزت پتہ ہے ایمان اور عمل صالح سے ملے گی, تقوی سے ملے گی, تزکیہ نفس سے ملے گی, تو اس کے لیے کوشش کرو, اس کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرو, آہوازاری کرو, اور اللہ رب العالمین سے تعلق کو جوڑو, خوب دعائیں مانگو, خوب دعائیں مانگو, تاکہ اللہ رب العالمین یہ شرط تمہیں عطا کر دے. یہ حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی, عمدہ زندگی, عزت والی زندگی, اس کے حصول کے لیے کوشش کرو, اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے اجر و ثواب, لیکن ہے ان کے لیے جو طلب کرے گا. ہم طلب ہی نہیں کرتے تو ہمیں ملے گی کہاں سے؟ اس طلب کے لیے پہلے تزکیہ نفس ہے, نفس کو پاک کرنا ہے. اس کے لیے یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ عزت, یہ مقام, یہ شرف اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہی مل سکتا ہے. پھر اس کے لیے دعائیں ہیں, اس سے توفیق طلب کرنا ہے, توفیق طلب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جس کو اللہ توفیق دے اسی کے لیے پھر سارے معاملات آسان ہوتے ہیں اور اسے ہی یہ سب کچھ ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں, فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ من اراد اللہ بخیر, خیر کا ارادہ کر لے, بھلائی کا ارادہ کر لے, استعملہ, اللہ تعالیٰ اسے استعمال کرتا ہے, اسے کام میں لگا دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیسے کام میں لگاتا ہے, کیسے اس کو استعمال کرتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یوفقہ لعمل صالح, اللہ اس کو عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے نیک کاموں میں لگا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی طرف لگا کر اس پر کاربند کر دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی توفیق سے ہے, اللہ سے مانگو گے, اس سے توفیق طلب کرو گے, اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے گا. فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندے کو یہ توفیق عطا کر دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی روح کو قبض کر دیتا ہے, پھر اس کی روح کو قبض کر. لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے, جب توفیق ہوگی, جب یہ ہوگا, کیا پتہ ہے کہ کب کو موت آنی ہے؟ کس کو پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے؟ لہٰذا جب پتہ نہیں موت کب آنی ہے, کہاں آنی ہے, کس وقت آنی ہے, تو پھر اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اللہ سے توفیق طلب کرتے رہو کہ یا اللہ یہ توفیق مجھے ابھی عطا کر دے, یا اللہ مجھے توفیق دے دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس توفیق سے پہلے ہی موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب. رمضان المبارک کا مہینہ یہ تو ہے ہی, اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا کیا شرف اور مقام اور کیا کیا ان کے لیے انتظامات اس مہینے میں کیے ہیں. اس کو ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں. اس ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ کہ دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو, تزکیہ نفس چاہتے ہو, اس کے لیے کوشش ہو, اللہ کے حضور دعا ہو,
اور اس کے لیے عمل صالح، اللہ کی تسبیح، تحمید، اس کا ذکر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل۔ جب اللہ کا ذکر ہوگا تو یہ دلوں کو زندہ کرے گا، اس سے دل پاک اور صاف ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کے پاس نمازیں اور اعمال صالحہ ہوں گے تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ آسان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی، فرمایا کہ جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے ایک ندا کرنے والا یہ ندا کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طالب اور آگے بڑھ، اور اے گناہ کرنے والے اب تو اپنے گناہوں سے باز آ، اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھو، نفرت، بغض، عداوت، کینہ، دشمنی، لڑائی اور اس طرح کی دیگر تمام بیماریوں سے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نمازوں کی حفاظت، اعمال صالحہ، ان کی حفاظت اور اس میں رغبت، اے نیکی کے طالب آگے بڑھو۔ یہ مہینہ اپنے اختتام کے قریب، ہم نے کتنا آگے بڑھ کر اس کے لیے نیکی کی، کتنی کوشش کی، اس عزت کے ہم کتنے طلبگار ہیں، عملی طور پر ہماری کیا کوششیں ہیں، اس کا ہمیں جائزہ لے لینا چاہیے قبل اس کے کہ رمضان کا مہینہ اختتام ہو۔ یہ موقع بار بار نہیں آتے، اللہ کے رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، اپنے آپ کو ان ہواؤں پر پیش کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا مستحق بنوا دو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں میں سبقت، نیکیوں میں آگے بڑھو اور گناہوں سے رک جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اپنے چند انبیاء کا تذکرہ کیا، ان انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، کیسے انہوں نے آہوازاری کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں کی، اللہ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کیا۔ یہ بڑے مقام منصب ان کو کیوں حاصل ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کی وجوہات بیان کی۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ اللہ نے جو بیان کی وہ یہ تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ نیکیوں میں بہت جلدی کرتے، جس نیکی کے بارے میں پتہ چلا آگے بڑھ کے اس کو کرتے، کسی کی باتوں میں آ کر نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہیں کر لیا، شیطان کے جال میں پھنس کر اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم نہیں کر لیا، سستی اور کاہلی جیسے مرض میں مبتلا ہو کر نیکیوں سے محروم نہیں ہوتے، بلکہ یہ فوراً نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، تو میں کہ یہ خیرات، نیک کاموں میں خوب آگے بڑھنے والے تھے اور خوب اپنے رب کو پکارنے والے تھے، خوف اور لالچ کے ساتھ۔ وَيَدْعُونَنَا خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، ہر لمحے اللہ سے ڈرنے والے، کوئی کام کرنا ہے فوراً اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کوئی بات کرنی ہے اس سے پہلے اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہے، یہ بات کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کی جائے یا نہ کی جائے، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کی نگاہ ہو جائے پھر کیا کرو؟ دوڑتے چلے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف اس جمعے کے لیے، اور اپنے کاروبار تجارتیں اور اپنے معاملات کو چھوڑ دو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اذان کے بعد دوڑنا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی تشریح امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہوگی کہ یعنی یہ جمعے کا دن جو ہے اس پہ جلدی آنا، دوڑنا، اس کے لیے اس نیکی کو حاصل کرنا اس کے لیے اس طرح ضروری ہے کہ اذان سے پہلے پہلے یہ مسجد میں پہنچ جائے تاکہ پورے اجر و ثواب کو نواز سکے، اس کو حاصل کریں۔ فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، لوگوں دوڑو، ان نیکیوں کی طرف دوڑنا چاہیے، اس کے لیے سبقت دے رہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین میں اہل جنت کا تذکرہ کیا، بڑا ہی خوبصورت تذکرہ ہے۔
سورہ مطففین اٹھائیے پڑھیے اور خاص طور پر ان آیات کو اس کا ترجمہ اور تشریح ذرا دیکھیے، انسان کا دل بار بار ہو جائے، دل کے خوشی کی انتہا کو پہنچ جائے دل کہ ایسی خوشیاں، ایسی نعمتیں، ان الابرار لفی نعیم، جو نیکوکار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ فرمایا تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، سایوں میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہیں، طرح طرح کی شراب ان کے پاس ہوگی، سر مہر ہوگی، مہریں لگنے بند شراب ہوگی، کسی کو خالص یہ شراب پلائی جا رہی ہوگی، کسی کو مکس کر کے نیکیوں کے اعتبار سے کسی کو تھوڑی سی ڈال کر پلائی جا رہی ہوگی۔ جیسا جیسا مقام ہوگا، جس کی اللہ کے ہاں جیسی جیسی عزت ہوگی، جس نے دنیا میں جیسی جیسی نیکیاں کی ہوگی، جیسا اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اسی کی مناسبت سے ہوگا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں سے ہی تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کتنے خوش ہیں اور کتنی ان کے پاس نعمتیں ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، کہیں رحیق مختوم، کہیں مسک، اور یہ سب کچھ ان کو دیا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچ کر کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ لوگوں اگر آگے بڑھنے کی کوئی چیز ہے تو یہ جنت ہے، اس کے لیے آگے بڑھو، اس کی طرف کرو۔ جو عزت یہاں پر ہے وہ عزت کہیں نہیں ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جو وہاں عزت تلاش کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی اسے ضرور عزت دیتا ہے۔ اور یہ نیکیوں کی مناسبت سے کتنے خوش نصیب ہوں گے، کسی کو سب سے اعلیٰ شراب بغیر مکس کیے ویسے پلائی جائے گی، اور جو کتنے کمزور ہوں گے ہم بھی کہتے ہیں ہاں جی چلو جنت میں تو چلے جائیں گے، جی ہاں چلے جاؤ گے، لیکن ایسی ایسی اعلیٰ نعمتیں ان سے تو پھر تمہیں جو ہے وہ محرومی ہی ہے نا، ان سے تو درجے کم ہی ہیں، ان کو تو وہ چیز نصیب نہیں ہو رہی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعلیٰ درجات والوں کے لیے جو سب کچھ بنا کر رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ خوش سب کو کر دے گا، کسی کے دل میں کوئی بات رہ گی نہیں، خوش ضرور کرے گا، لیکن جو مقام، جو منصب، جو عزت وہاں حاصل ہوگی اعلیٰ درجات والوں کو، اس کے تو کیا ہی کہنے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھنا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ دولت کیا ہے، یہ مال و متاع کیا ہے، لوگوں آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، صدقہ کرو، نمازوں میں آگے بڑھو، پہلی صف میں آگے بڑھو، اذان دینے میں آگے بڑھو، دیگر نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو، صدقات و خیرات میں آگے بڑھو، کوئی نیکی کا کام اس سے محروم نہ رہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے تلقین کی، آپ نے وضاحت کی، سمجھایا، فرمایا کہ پہلی صف کا شوق، فرمایا کہ اتنا شوق، اتنا جو ثواب اس میں ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کی لڑائی ہو، قلندازی ہو، کہ جس کا نام نکلے گا وہ پہلی صف میں بیٹھے گا۔ اذان کا جو ثواب ان کو پتہ چل جائے، دل میں اگر یہ بات پیدا ہو جائے تو ان کی لڑائی ہونا شروع ہو جائے، جس کا نام نکلے وہ اذان دے گا، دوسرا اذان دے گا۔ اس طرح کی رغبت ہے، ایسے ایسے شوق، اور یہ ان کو یاد رکھیے گا جو سب کرتے جائیں گے، آگے بڑھنے والے، جو دیر نہیں کرتے نیکی کے کاموں، جو سستی نہیں کرتے، جو عاجز نہیں آتے۔ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن بس نہیں کر پاتے، میں کیسے کروں گا، یہ اتنا مشکل کام، اتنا مشکل کام۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تمام نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل کو اپنے پاک سے پاک کر دیتا ہے۔ بظاہر بہت بڑی بات ہے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام، ایک نماز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کر سکتا ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ نے سہولتیں دی ہیں، ان کی مصروفیات ایسی نہیں ہیں، لیکن انسان عاجز ہے، نہیں جی میں نہیں کر سکتا، خامخواہ چھوڑ دیتا۔ جو سبقت کرے گا، آگے بڑھے گا، رحمت رکھے گا، دعا کرے گا، توفیق کا طلبگار ہوگا، اللہ اس کو ضرور یہ آسانی عطا کر دے گا، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، راستے کھلے ہوں گے ان کے لیے۔ یہ لمحوں کے فیصلے ہوتے ہیں زندگی میں، لمحوں کے فیصلے، ایک لمحے میں اس کی زبان سے کیا نکلا اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو گیا، کامیابی کا فیصلہ ہو گیا، ناکامی کا فیصلہ ہو گیا، انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ وہ حدیث عکاشہ جو ہے اس کو سامنے رکھیں، پیغمبر علیہ السلام نے جب تذکرہ کیا کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے،
حدیث طویل ہے، آخر میں صحابہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ کون جائے گا. کوئی کہتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، کوئی کہتا ہے کہ جس نے پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہہ کے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہو. کسی نے کچھ. پیغمبر علیہ السلام آئے، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی؟ بتایا کہ یہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، یہ کون ہوں گے؟ ایسے خوش نصیب کون ہیں؟ نہ حساب ہو نہ عذاب ہو. کیا ہی معاملہ ہے اس قیامت کے دن کا؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے هم الذين لا يقول ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. چاروں باتیں توحید پر مبنی ہیں. فرمایا نہ دم چھاڑا کرتے ہیں، نہ کراتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، مکمل اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو 70,000 ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ایک صحابی فوراً اٹھا، فیصلے فوری ہوتے ہیں، زبان سے نکلنے والا کلمہ فوری ہوتا ہے، پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے، اللہ مجھے ان میں سے کر دے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تو انہیں میں سے ہو. صحابہ کی جماعت موجود ہے، اس سبقت اس کو حاصل ہو گئی. اس نے بر وقت فیصلہ کر دیا، بر وقت اپنی زبان سے ایک اچھا جملہ نکال دیا، کامیابی سے ممکنہ ہوگی. پیغمبر علیہ السلام نے بشارت دی تو انہیں میں سے ہے. اس لالچ کو دیکھ کر دوسرا کھڑا ہے، تیسرا. کتنی دیر ہوئی ہوگی اس بات کرنے میں؟ کتنی دیر ہوگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے میں ان میں سے ہو جاؤں. پیغمبر علیہ السلام نے کہا تو انہیں میں سے ہو گیا. ساتھ ہی دوسرا کھڑا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے. سب کا کتنی دیر ہے؟ لیکن جب کوئی اور کھڑا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق کا بہار عکاشہ سب کر دیا. نیکیوں میں سب کر دیا. آگے بڑھو، فیصلے کرنے میں دیر نہ کرو، صحیح اور درست فیصلے کرو. اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے کلمات نکالو. نہیں نکل سکتے، کوئی شک و شبہ ہے کہ میری بات کا مطلب کچھ اور نہ نکل جائے، میری بات کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو جائے، انسان اپنی زبان کو بند رکھ دے. یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، یہ بھی کامیابی کی دلیل ہے. انشاءاللہ اس میں بھی نجات ہو جائے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں سے بھرپور مہینہ، رحمت و فضل سے بھرپور مہینہ ہے. وہ بڑا نصیب کہ جو ان دنوں میں بھی نیکیوں سے محروم ہو جائے، سبقت نہ لے جا سکے، آگے نہ بڑھ سکے، کامیابی حاصل نہ کر سکے. پھر اس کے علاوہ اس کو اور کون سا موقع ہوگا؟ پھر اور کون سا ایسا موقع آئے گا کہ جہاں پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے یہ بشارت مل جائے کہ جس کو یہ موقع مل گیا اس نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا. لا یشقا لہا ابدا. جس کو یہ رحمت کی ہوائیں لگ جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جاتا ہے. پھر بدبختی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بدبختیوں کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ تمام سعادتیں ہم سب کو عطا فرما دیں. اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے صحیح معنی میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول کر جنت کا داخلہ ہمیں عطا کر دے. ایسا سرٹیفکیٹ دے دے جو سرٹیفکیٹ کبھی جو ہے ایکسپائر نہ ہو، کبھی ضائع نہ ہو. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ سعادت دے دی کہ ہاں میرے بندے میں نے تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا، تو پھر اللہ کی توفیق مل گئی. پھر انشاءاللہ وہ انسان ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو اور وہ جہنم میں جا سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم.